سرحد کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ ادھر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہو مجھے بھی معلوم ہے. ہم بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن پرووائڈ کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر صوبائی حکومت یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ پرامن احتجاج جاری تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی جس میں ہمارے بنوں کے بے گناہ ایک شہری، نوجوان شہری، بہت پیارا بچہ شہید. ہم جو پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ بنوں میں ہمیں امن چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں اپنے بنو قوم کے نوجوانوں، باشندوں، تمام پختونوں کو شکر گزار ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں 24 گھنٹے کے نوٹس پہ پریس کلب کے سامنے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے موجود ہے. میں اسلام آباد پریس کلب کا اور پریس کلب سے باہر جو میڈیا ہاؤسز یا انٹرنیشنل میڈیا کے جو نمائندگان ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ ایک پسے ہوئے مظلوم عوام کی غریب علاقے سے تعلق رکھنے والے زعماء کے سامنے وہ موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ فریاد جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مقتدر قوتوں کو بہتر طریقے سے پہنچ جائے گا. میں مجمع میں ایک شخصیت کا مشکور ہوں، لیکن میں آج اس مجمع میں بڑا قابل احترام ایک شخصیت طلعت اللہ بابر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس اور پختونوں کی جدوجہد پورے پاکستان میں مظلوموں کی جدوجہد میں پیش رہتے ہیں. بنوں کے عوام اس کے بھی مشکور ہیں. میں بنیادی طور پر شاید یہ لکھا ہوا پریس کانفرنس نہ پڑھتا، لیکن چونکہ ہمارے اکابرین نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ یہی چیز آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ہاں، سوالات جوابات میں جو سوال جواب آپ کریں گے تو اس کا جواب ہم دینے کے پابند ہوں گے اور کوشش کریں گے. میں سب سے پہلے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم عوام نے بنایا ہے، یہ ملک ہم نے ووٹ اور نظریے پہ بنایا ہے. اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہے اور یہ ملک اگر ہمارا ہے تو ہر علاقہ، ہر وطن، ہر گاؤں، ہر کسی کو اپنا گاؤں بہت عزیز ہے. ہم اسلام آباد میں رہنے والے اگر بنوں کے متعلق سنیں کہ وہاں پہ 157 بندے ہمارے شہید ہو گئے، 75 بندے شہید ہو گئے، تو لامحالہ کوئی ہمارا وہاں پہ بھائی ہوگا یا کوئی ہماری بہن ہوگی یا ہمارا کوئی بیٹا ہوگا یا ہمارا باپ ہوگا. ہم آرام سے یہاں پہ نہیں رہ سکتے اور ملک میں بدنامی ہو، کسی شہر میں بدامنی ہو اور ہم یہ سوچیں کہ ہم صبح کی نیند سوئیں گے تو یہ بہت مشکل بات ہے. سب کے لیے لمحہ بکری ہے. میں سب سے پہلے جرمنی میں پاکستانی جھنڈے کو جلانا، وہاں کے ایمبیسی پہ حملے کرنے کا پورے بنو قوم پختونوں کی طرف سے سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں.
آج بھی پختونوں کے کندھوں پہ لاکھوں کی تعداد میں اس علاقے کے لوگ ہیں جو ہمارے اکانومی پہ، جو ہمارے کلچر پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو بغیر کسی اس کے برداشت کر رہے ہیں، ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج ہم جو پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ بنو میں ہمیں امن چاہیے، کیونکہ بنو میں کچھ شرپسند عناصر، جس کو عرف عام میں نان اسٹیک ہولڈر ایکٹر کہتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں جگہ جگہ پہ تقریباً 37 مختلف مقامات پہ ان کے اڈے قائم ہے اور وہ موجود ہے، اور ریپورٹڈلی رات کو وہ ایک منظم طریقے سے ناکہ بندی کر کے پولیس کی طرح چوکیاں انہوں نے بنائی ہوئی، اور یہ بنو کا حال نہیں ہے، مختلف علاقوں کا بھی یہ حال ہوگا، لیکن بنو میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹر بہت زیادہ ایکٹیو۔ پچھلے دنوں یعنی 15/7/2024 بروز سوموار بنو کینٹ میں 4:40 صبح سویرے کچھ ترس دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 8 فوجی جوان شہید ہوئے اور 10 شرپسند ہلاک ہوئے، اور ساتھ ہی دھماکے کے بعد فائرنگ شروع ہوئی، اور یہ فائرنگ تقریباً صبح 8 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد حالات نارمل ہو گئے اور بنو کے لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے دکانیں کھول دی اور زندگی معمول کی طرف آنے شروع ہوئی۔ اس کے بعد اچانک 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ فائرنگ شروع ہوئی، جس میں ہمارے بنو کے 2 بے گناہ دکاندار شہید ہوئے اور 4 بندے، جس میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، زخمی ہو گئے۔ ہم اس دھماکے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے اور بنو کے بے گناہ شہید دکاندار اور بے گناہ زخمیوں کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا، جو تو ایک نیچرل قسم کا پراسس تھا، جس کے بعد انجمن تاجران نے مختلف مکاتب فکر، علماء، سیاسی نمائندگان، وکلاء اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مشاورت کے بعد بنو میں امن کے نام پر ایک پرامن احتجاج کی کال 19/7/2024 بروز جمعہ دی، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ تھا صرف اور صرف امن، جس کے لیے بروز جمعہ بنو کے سارے عوام، جس کی تعداد رپورٹڈلی 7-8 لاکھ کے قریب تھی، لوگ نکلے، اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بنو کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے خالی کرا جائے، اور ان کے دفاتر بند کیے جائے، اور بنو میں چونکہ امن کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور ریاست ماجیسی ہوتی ہے اور حکومت وقت کی ہے، ہم کوئی اور گروپ، کوئی اور فورس، کوئی اور ملیشیا کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ یہ پرامن احتجاج جاری تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی، جس میں ہمارے بنو کے بے گناہ ایک شہری، نوجوان شہری، بہت پیارا بچہ شہید ہوا۔ اس نان اسٹیٹ ایکٹر یا بالفاظ دیگر لمبے بالوں والے
या उसको जो भी शक्ल दे। मैं तालिबान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि तालिबान और तलबा का ये लफ्ज़ बड़ा मुहतरम किस्म का नाम है, ये उनके साथ रेब ही नहीं देता जो दहशतगर्दी में मुलविस हो या दहशतगर्दी दहशत पसंद हो। और 27 शहरी जख्मी हुए, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके उनके लवाहिकीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम हुकूमत से दर्ज झेल गुजारिशात मुतालबात गोशगुजार करना चाहते हैं और आप लोगों की वसात से हम ये गुजारिशात आगे लेकर आते हैं कि ये सारे वाक़ियात की एक जुडिशल इंक्वायरी जो कि किसी भी वाक़ये पे और छोटी छोटी बातों पे हुकूमत फौरन ऐलान कर देती है, हमारा हक है कि इस वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी हो और उसमें जो भी मुलव्विस हो उनको सामने लाया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। और जिन लोगों ने एक अमन रैली को सबोताश किया उनको भी कौम के सामने लाया जाए। हम वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बन्नू के जितने बेगुनाह शहरी शहीद हुए और जितने शहरी जख्मी हुए हैं उनको भी फोर्सेस के शोहदा के बराबर पैकेज दिया जाए। और ये जब हम बात करते हैं कि उनके बराबर उनको पैकेज दी जाए तो इसमें हम बिल्कुल हक बजानिब है, क्योंकि जिस दहशतगर्दी का शिकार ये होते हैं उसी दहशतगर्दी के शिकार हम भी हुए हैं, हमारे शहरी भी हुए हैं, हमारे भाई भी हुए, हमारे बच्चे भी होते हैं। तो उनका हक है कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरह बाकियों को पैकेज मिलता है आम शहरी का भी उतना ही हक है। हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सुबह में अमन और अमान की जिम्मेदारी आपकी है और आप अपनी जिम्मेदारी को एक सन तरीके से निभाएं और बन्नू पुलिस को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, CTD को इतना बाइख्तियार कर दे कि वो शाम के बाद भी इलाकों में गश्त पे निकले और अफसरान बाले ये ऐलान न करे कि शाम के बाद कोई पुलिस वाला अपने चौकी और थाने से बाहर अगर निकला तो अपनी जान की जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। नंबर 5, बन्नू हमारी धरती है और इस धरती को हम खुश देखना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान हमारा मुल्क है और जर्मनी में अगर पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता है तो ये इस तरह है जिस तरह मेरे घर में कहीं किसी जगह पे, किसी कोने पे, किसी जिंदा उस पे कोई हमला हो और उसको कोई जलाने की कोशिश करता है तो बन्नू और पाकिस्तान लादिम मलदूम एक ही हुआ। और हम IDPs भी नहीं बनना चाहते, ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारे कई बन्नू में कोई ऐसे हरकत सकनात बन्नू के लोगों के, बन्नू के में रहने वाले लोग उन्होंने साबित कर दिया कि घरों में सिर्फ औरतें रह गई थी, जो मर्द था, बूढ़ा था, जवान था, छोटा सा बच्चा था, सब रोडों पे निकला हुआ था और एक ही नारा था, मुम अमन अबाद। और IDP का हाल भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। हमने मिरली मिरनशा के पख्तून फैमिलीज को देखा है, हमने वाना वजीरिस्तान के औरत और मर्दों को देखा है,
اور ہم اس بات پہ بھی گواہ ہیں اور ریسنٹ پاسٹ میں تاریخ ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے اور ہمارے بہت سارے دعما ادھر گئے اور ان کو بہت پیارے پیارے نعروں میں آئی ڈی پیز بنا کر ہمارے علاقے میں چھوڑا گیا اور وہ اب تک سیٹل نہیں ہو رہے اور ان کی عورتیں اور بچے خیرات مانگ رہے ہیں. جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تو ایڈجسٹ ہو گئے ہوں گے لیکن اکثریت اب بھی در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں. ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں. ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں بڑوں سے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے. اگر آپ ماں جیسے ہیں تو پھر انہیں ڈی پیز کا بھی حال دیکھ لو. اب آپریشن کی بات ہو رہی ہے. ہم ایز اے قوم ہر اس پرامن آپریشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, چاہے وہ اچھے والے ہوں چاہے وہ برے والے ہوں. یہ تفریق بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ جو مجھے مارے تو وہ اچھا, جو آپ کو مارے وہ برا. ہم بڑے اس کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے, یہ پولیس ہماری ہے, یہ ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری ہیں, لیکن یہ حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ امن اور میری عزت, ناموس اور مال مویشی کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسی ریاست کی ہے جو اس ریاست کو میں تسلیم کرتا ہوں. اور میں بڑے وضاحت صراحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں پاک آرمی کے جوانوں کو, افسران کو وردی میں سلام کرتا ہوں. میں پولیس کے جوانوں کو, ان کے افسران کو سلام کرتا ہوں اور پوری قوم سلام کرتی ہے. ایف سی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انہوں نے بہت قربانیاں دی. لیکن ایک گزارش بڑی وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے اور میرا یہ ملکی میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ اگر ریاست کی یہ خواہش ہے کہ امن قائم ہو تو اس آئین کے امن کے قیام کے لیے میرے لاکھوں لوگ روڈوں پہ نکلے. جب بھی حکومت نے پکارا, جب بھی ریاست نے پکارا, اگر ہماری فورسز نے قربانیاں دی تو ہمارے بہت سارے زعماء نے, علماء نے, سیاسی لیڈران نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. اور آپ کو لیاقت پارک میں بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کر اور خیبر پختونخوا کے ہر علاقے اور ہر گاؤں میں جتنے مالکان اور مشران ہیں چیدہ بچ گئے ہوں گے, باقی سب دہشت گردی کے شکار ہوئے. اگر ہمارا آپ کا مقصد ایک ہے تو عوام کا آپ کا جھگڑا نہیں ہے. آپ آگے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں, آپ بھی امن چاہتے ہیں. اور آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی اچھی لمبی بولا توڑا ہے, سوالات کی جوابات بہت اچھی دیے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم آرمی کے ساتھ ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں, ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو ملک میں امن چاہتا ہو, علاقے میں امن چاہتا ہو, خاموشی, خوشحالی, کاروبار چاہتا ہو. بڑی مہربانی چاہیے. بالکل واضح ہے, بالکل معلوم ہے. اب میں ایک اور گزارش کرتا ہوں, جس دن بنوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے
37 کے 37 دفاتر ختم ہوا، ایک دفتر نہیں بچا، ایک وہ بندے جو رات کو نظر آتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، سب غائب ہو گئے۔ اس میں ایک منٹ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک بات چیئرمین صاحب، کمیٹی کے چیئرمین صاحب، بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاہد نواز صاحب، بات یہ ہے کہ باقاعدہ آئی جی کی طرف سے، ڈی آئی جی کی طرف سے، ایس ایس پی کی طرف سے لیٹرلی بنوں یا جنوبی اضلاع کے پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ 7 بجے کے بعد آپ نہ نکلیں کاموں سے یا اپنے جگہوں سے۔ اگر اس دوران آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تو آپ کو شہداء پیکیج نہیں ملنے والا، تو ان کو باقاعدہ اجازت دی گئی، ان 37 دفاتر والوں یا 137 دفاتر والوں کو اجازت دی گئی کہ بھائی یہ 12 گھنٹے صبح 7 بجے تک یہ علاقہ آپ کے حوالے ہے۔ میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، یہ شکر الحمدللہ جو آپ کے سامنے ہی بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، کہ اگر چونکہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن پرووائڈ کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر صوبائی حکومت یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو آج اعلان کہہ دے اور ہمیں کہہ دے کہ ہم اس لمبے زلفوں والے اور ان گندے ڈال والوں کے ذمہ نہ چھوڑیں، پھر ہم اپنے اس تعلیم یافتہ جوانوں کو کڑا کر کے چوکے بنا دیں گے، جو ہم نے یہ ثابت کیا ہے 18-20 سال پہلے بنوں میں ایک بلوا آیا تھا۔ تو مہربانی کرے یہ مطالبہ رہ گیا کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر صحیح کر لے اور پولیس والوں کو اجازت دے کہ وہ 24 گھنٹے فیلڈ میں رہے۔ بنیادی طور پر دیکھ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، صحافی لوگ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس طرح کے ماب میں آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ کسی سائٹ پہ کسی جگہ پہ بلوا ہو بھی جاتا ہے، لیکن باقی تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت کے بیرسٹر سیف نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے، وضاحت کی ہے کہ فائرنگ کس نے کی ہے اور کیسے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ اب اس کے جواب میں کہتا ہوں بیرسٹر سیف سے اور صوبائی حکومت بہتر طور پر دے سکتی ہیں کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ دوست، کچھ شرپسند، کچھ کسی سیاسی عزائم رکھنے والے لوگ یا کوئی نا سمجھ قسم کے لوگ، ان سے کئی پستول میں یا کسی ذرائع سے کوئی فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کی پراپر وضاحت بیرسٹر علی نے اپنے پریس کانفرنس میں کی ہے کہ فائرنگ کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جس سے یہ وضاحت ہو جائے کہ فائرنگ کس نے کی ہے اور یہ جو جوان شہید ہوا ہے کس کے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ آپ نے بات کی کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایلیمنٹس، تو یہ نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کس کے تھرو مطلب یہاں پہ آئے ہیں، اس کو سرپرستی کس کی حاصل ہے، یا کسی اور کی، یا وہ مطلب خود آئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپریشن کی بات کی کہ ہم بھی ساتھ دیں گے، کئی اور آپریشن ہوئے، آپریشن بھی ہوا، رد الفساد، راہ نجات، آپریشن مطلب کہہ رہے کہ کریں گے، آپ نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، تو جو ہوئے آپریشن ہے اس سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ آپ لوگ متاثر ہوں گے؟ میں بنیادی طور پر پتہ نہیں آپ نے یہ بات میری کیوں اس طرح لے لی ہے کہ ہم آپریشن کے ہاتھ میں عوام کے ساتھ آپریشن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آرمی کی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم بھی امن چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب امن چاہتے ہیں۔ اب امن کے طریقہ کار میں فرق ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وضاحت کے ساتھ، سرات کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ ادھر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہو مجھے بھی معلوم ہو، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بہتری کرنی چاہیے۔ اس کو آپ آپریشن کا نام دیتے ہیں، اور جس طرح شاہد بھائی نے کہا
اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن کل میرے اوپر 302 اور پرچے اور لانا اور یہ نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی آرمی یہ تو نہیں چاہتی ہوگی کہ ملک پہ بدامنی ہو، یہ سینس سے بالکل باہر کی بات ہے۔ یا اگر کوئی ایسی راکٹ سینس ہے جو ہماری سمجھ سے باہر آ رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی امن چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، ہمارا بالکل ایجنڈا برابر ہے۔ درمیان میں ایک بندہ آتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے اور اس سے ہمارے ایک نوجوان شہید ہوتا ہے، میں اس گولی کا ذکر نہیں کرتا کہ وہ گولی کدھر سے آئی اور کس طرح لگی، میں یہ ڈیمانڈ تو کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ گولی سرکاری تھی، یہ گولی دہشت گرد کی تھی، یہ گولی شر پسند کی تھی، اور یہ بھی حق رکھتا ہوں کہ جو بندہ کسی فورسز کا مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اس کو معاوضہ ملتا ہے، تو جب میرا جوان مرا ہے اسی دہشت گردی کے جنگ میں تو اس کو بھی ملنا چاہیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے بارڈر لگایا اور بارڈر سے بہت سارے لوگ آئے اور اب بھی موجود ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے اکابرین کے سیاسی اکابرین کے حالات ہیں، اگر آپ کہیں کہ جنت بڑی بہترین چیز ہے تو میں کہوں کہ یار جنت میں نہیں جاتا، کیونکہ اس شہر نے کہا ہے کہ یہ جنت پاکستان میں دوزخ والا ہوں۔ جب پولرائزیشن پاکستان میں اس حد تک پہنچے تو کچھ چیزوں کو ہم بھگتیں گے، یہ بھگت رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایلیمنٹس پر کیا کہیں گے؟ کس کی سرپرستی میں؟ نان اسٹیٹ ایلیمنٹس، میں یونیورسٹی کا رجسٹرار رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو میرے ہاتھوں سے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اس جگہ پہ بھی بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کل کسی نے خاص مقاصد کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تحفظ دیا، ان کو مضبوط کیا، اب وہ ایکٹر پورے کے پورے ویلن بن گئے ہیں اور ہر کسی کے گلے میں فٹ ہے۔ جی سر۔ چیئرمین صاحب، جرنلسٹ سے ہٹ کے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے کرتا ہوں تھینک یو۔ پاکستان کے کسی علاقے میں پاکستانی کو ہمیں بھی تکلیف ہوئی تھینک یو۔ اور ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور آپ یہاں اتنی دور سے آئے ہیں، آپ سے ادارے ہیں آپ کو ابھی جیسے آپ بھائی نے یہ پوچھا آپ سے آشیرواد حاصل ہے، وہ اپنے کھل کے نہیں بتایا۔ ایک بات کی جو ہماری صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، ان کا کیا کردار بنتا ہے، اور ان سے آپ کیا ڈائریکٹ کھل کے مطالبہ کریں کہ وہ کیا کیا کریں گے، اور کہہ رہے کہ کمیشن بنائیں، اس کے علاوہ غلط کما کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اب تک انہوں نے کیا کیا، صوبائی حکومت نے کیا کیا اور باقی حکومت نے کیا کیا۔ چونکہ بہت اچھی بات، چونکہ میں سروس ڈی خان میں رہی ہے تو خوش قسمتی سے خیبر پختونخوا کا گورنر فیصل کریم کنڈی اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین ڈنڈاپور، ان کو میں بڑے قریب سے تھوڑا جانتا ہوں، تھوڑا میرا تجربہ ہے، اور رب الجلال نے ان کو اس وقت ایک ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑی قوت اور طاقت دی ہے، لیکن اگر کوئی صوبائی حکومت کا ترجمان کوئی ایک موقف اختیار کر لے کہ یہ بنوں میں جو جلوس کے دوران واقعہ ہوا ہے یہ فلانے ادارے کی گولی سے ہوا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار پیورلی میرے علم کے مطابق صوبائی حکومت ہے۔ آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا۔ دوسری بات، بنوں میں ہمارے مشران میں سٹنگ منسٹر درن میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی جوڈیشل کمیشن نہ بن سکا۔
اب میرا جیسا آدمی یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کا جو موقف ہے کہ اس میں فلانا بندہ ملوث ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں بنا رہے, یا کوئی خاص پارٹی کوئی خاص گروپ اس سارے پرامن حالات کو خراب کرنے میں ملوث ہے تو اس لیے نہیں بن رہا. نہیں تو یہ انکوائری تو ہر کسی کا حق ہے کہ انکوائری ہو, اور انکوائری ایسی ہو کہ اس میں جج ہو تاکہ کسی کو کوئی یہ مسئلہ نہ ہو. تو میرے خیال میں چیزیں واضح ہیں. میں ایک وضاحت کا بات کرتے ہیں کہ کوئی جوڈیشنل کمیشن یا اس طرح جو باتیں چل رہی ہے, ہمارے کے اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد بھی منظور کی ہے اس پہ, منسٹر نے بھی اسی طرح کہا ہے جو ہمارے صاحب نے کہا ادھر بندوں میں. ہم پورے بندوں والے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ جوڈیشنل انکوائری ہو جائے, اور سارے بندوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ سرکار کی گولی چلی ہے, کوئی دوسری گولی نہیں چلی. ایک بھی ہو تو میں نے ریٹن اسٹیٹمنٹ پر میں ریٹن اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے, چونکہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا بنو کینٹ پہ, رات کے 4 بجے ایک حملہ ہوا, اس حملے میں فوجی جوان شہید ہوئے اور دہشت گرد مارے گئے. اس کے بعد اچانک زندگی معمول پہ آ گئی. معمول پہ آنے کے بعد پھر فائرنگ شروع ہوتی ہے, اور بنو کے 2 غریب دکاندار اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں ان کو گولی لگتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ بنو میں روزانہ ان لوگوں کے ساتھ جو لمبے بالوں والے ہیں ان کے ساتھ سامنے ان کا, اور ایک سائڈ پہ پھر فائرنگ ہوتی ہے, اور فائرنگ بھی ہوتی ہے مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے فورسز کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ 2 بندے مر جاتے ہیں. تو بنو کے لوگوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ماسے ہوئے اس کے کہ وہ میدان میں نکلے اور احتجاج کرے اور امن مارچ کرے, اور کسی کے پاس کوئی جھنڈا ماں سے وہ سفید جھنڈے کے بھی نہیں. آخری سوال آخری سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, آپ کو ڈیڈ لائن دے رہی ہے کہ کب تک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور اگر نہیں بنتا آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کے پاس کیا لایا آج کی یہ تازہ میں ابھی خبر کہتا ہوں, یہ میرے پیچھے بھائی کھڑا ہے, اس نے بھی تھوڑی وضاحت کی, تھوڑی گلے کے اظہار بھی کیے, لیکن میں آج کہتا ہوں کہ پختونیار جو کہ ہمارا صوبائی منسٹر ہے اس کی قیادت میں ایک کمیٹی پشاور روانہ ہو چکی ہے, اور اس کی چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے یا ایپیکس کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہے. اس میٹنگ کا انتظار ہم کریں گے, اور چونکہ بنو کے لوگ بنو کے مشران کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, ہم کوئی بھی ایسی بات ادھر سے نہیں کر سکتے اپنے طور پر. اگر ادھر سے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی تو پھر ہم اسلام آباد میں بھی کوئی لائن میں